السلام جب مکہ فتح ہو گیا پھر حنین کو جانا تھا. 10,000 صحابہ تھے، کچھ ساتھ کافر ابھی مسلمان نہیں ہوئے وہ بھی ساتھ چل پڑے. کسی کی کیا نیت، کسی کی کیا. اللہ کا کرنا. حنین والے، طائف والے اپنی بکریاں، بھیڑیں، اونٹ، گھوڑے، گائے، جو کچھ ان کا مال تھا سارا ہی لے کے آ گئے. لڑائی کے وقت کیوں لے کے آئے؟ سارا مال لے کے آ گئے. اس لیے لے کے آئے تاکہ ہم بھاگ نہ جائیں لڑائی میں، جم کے لڑیں کہ اگر ہم بھاگ گئے تو یہ سارا مال ہمارا گیا. اس لیے لے کے آئے مال بھی. اللہ کا کرنا، اللہ نے فرشتے اتار دیے اور یہ سارے پریشان ہو گئے. اب فرشتوں کا مقابلہ کون؟ ان کو بھاگنا پڑا، اپنی جان بچا کر سارا مال چھوڑ گئے. ہزاروں بکریاں تھیں، سینکڑوں نہیں ہزاروں. حدیثوں میں آتا ہے ایک وادی کی وادی بھری ہوئی تھی بکریوں سے، وہ بھاگ گئے. یہ سارا مال مسلمانوں کا ہو گیا. اب یہی سہیل جو صلح حدیبیہ میں محمد الرسول اللہ بھی نہیں لکھنے دیتا تھا. جب معاہدہ لکھا گیا نا صلح حدیبیہ میں، جس کا ذکر کیا ہے محمد الرسول اللہ کی طرف سے اور ان کافروں کے ساتھ یہ معاہدہ، سہیل کہنے لگا نہیں محمد بن عبداللہ لکھو. اگر ہم آپ کو رسول مان لیں تو پھر جھگڑا کاہے کا؟ ہم نہیں مانتے، محمد رسول اللہ نہیں لکھنا، کوئی صلح نہیں، اگر محمد رسول اللہ لکھو. وہ کہنے لگے حضور تم محمد مجھے رسول مانو یا نہ مانو، میں اللہ کا رسول ہوں. وہ کہتا ہے نہیں، رسول اللہ کو کاٹو، محمد بن عبداللہ لکھو. اتنی دشمنی یہ اس نے کیا، سہیل نے. اب امام الانبیاء کا برتاؤ دیکھو. جب وہ وادی کی وادی بکریوں کی مسلمانوں کو مل گئی، سہیل، وہی سہیل ان بکریوں کو بڑے تعجب سے دیکھے. ارے محمد کو اتنی بکریاں ہی بکریاں، بکریاں ہی بکریاں. حضور نے تاڑ لیا، محسوس کر لیا کہ یہ بکریوں کو بڑے عبرت سے دیکھ رہا ہے. حضور نے کہا رے سہیل، کیا تجھے پسند ہے یہ ساری بکریاں تجھے دے دی جائیں؟ ساری بکریاں تجھے اکیلے کو دے دی جائیں، تجھے یہ پسند ہے؟ کہنے لگا کیوں پسند نہیں، اتنی بکریاں مجھے مل جائیں تو کیوں پسند نہیں. حضور نے فرمایا جا ساری بکریاں تو لے جا اکیلے. دشمن کے ساتھ یہ بتا، ساری بکریاں تو اکیلا ہی لے جا. اس کا دل بول اٹھا. اب یہ بتانا چاہتا ہوں، یہی دل بول اٹھا کہ یہ واقعی نبی ہے، ایسا کوئی نہیں کر سکتا نبی کے بغیر، یہ نبی کر سکتے. میں نے اتنی دشمنیاں اور اس نے ساری بکریاں. کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. اللہ نے پھر دل میں وہ محبت ڈالی. امام الانبیاء لگے وضو کرنے نماز کے لیے. یہ سہیل جو وضو کا پانی منہ دھو کے نیچے گرنا ہے زمین پر، اب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکا تھا، نیچے بک کر کے وہ پانی اپنے ہاتھوں پہ لیتا، نیچے نہیں گرنے دیتا، اور اپنے منہ پر ملتا، داڑھی پر ملتا. پھر حضور منہ دھوتے، پھر ہاتھ نیچے کر کے پانی نیچے نہیں گرنے دیتا، اپنے ہاتھوں پہ لیتا، اپنے سینے پہ ملتا، کپڑوں پہ ملتا، پانی نیچے نہیں گرنے دیتا. وہ کر رہے، امام الانبیاء یہ کر رہے. ہم نے یہ سبق سیکھنے. دین اس طرح پھیلا، اس طرح پھیلا ہے.
ایک ایک آدمی کی ہدایت کے لیے میرے اور آپ کے آقا کتنا تڑپے ہیں. ایک دو مثالیں سنا دیتا ہوں. نبی علیہ السلام کے چچا کا قاتل وحشی رضی اللہ عنہ بعد میں مسلمان ہوا. جب مکہ فتح ہو گیا نا، وحشی کو پتا چلا کہ میں نے تو نبی کا چچا قتل کیا ہے، اب یہ مجھے قتل کریں گے. بھاگ کر طائف چلا گیا. طائف 90-95 کلومیٹر دور ہے مکے سے. نبی علیہ السلام نے آدمی بھیجا کہ جاؤ طائف جا کے وحشی کو اسلام کی دعوت دو. آدمی چلا گیا، وحشی کو دعوت دی. وحشی نے آگے سے جواب دیا، محمد مجھے کس طرح اسلام کی دعوت دیتے ہیں، جبکہ ان کے قرآن میں وہ کہتے ہیں جس نے شرک کیا، زنا کیا، قتل کیا، یہ دوزخ میں جائے گا، یلقا اساما، ہمیشہ دوزخ میں رہے گا، وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، دوزخ میں ذلیل ہو کے پڑا رہے گا. میں نے تو یہ سارے کام کیے ہوئے، شرک میں نے کیا، زنا میں نے کیے، قتل نبی کا چچا میں نے کیا، یہ سارے کام تو میں نے کیے ہوئے ہیں. تو محمد تو کہتے ہیں کہ وہ دوزخ میں جائے گا، تو محمد مجھے اسلام کی دعوت کس طرح دیتے ہیں؟ یعنی اشکال پیش کر دیا، مجھے کیا فائدہ ہوگا مسلمان ہونے کا. وہ آدمی واپس آیا. اب دھیان سے سننا، ایک ایک آدمی کی خاطر میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء کس طرح کوششیں کی ہیں. وہ آدمی واپس آیا، نبی علیہ السلام کو کہا وحشی تو یہ کہہ رہا جس نے قتل کیا، زنا کیا اور شرک کیا وہ دوزخ میں جائے گا، ہمیشہ دوزخ میں پڑا رہے گا، میں نے تو یہ سارے کام کیے ہوئے ہیں. اللہ نے اگلی آیت اتار دی، الا من تابا، یہ 19ویں پارے میں ہے، اسی آیت سے آگے، مگر جو توبہ کرے وآمنا اور ایمان لائے، وعمل عملا صالحا اور نیک عمل کرے، یہ دوزخ میں نہیں جائے گا، ان کے گناہوں کو بھی اللہ نیکیوں سے بدل دے گا. نبی علیہ السلام نے یہ آیت دے کر بھیج دیا، جاؤ اس کو کہو. اللہ کہتا ہے جو توبہ کر لے، ایمان لائے، اچھے عمل کرے، وہ نہیں جائے گا دوزخ میں. اس آدمی نے جا کے وحشی کو یہ آیت سنائی. وحشی سن کے کہنے لگا شرط شدید، یہ تو بڑی سخت شرط ہے، توبہ کروں، ایمان لاؤں اور اچھے عمل کروں. لعلی لا اقدر ھذا، شاید میں اس پہ پورا نہ اتر سکوں، اچھے عمل میں پورا نہ اتر سکوں. حل من غیر ھذا، کیا کوئی اور ہے؟ یہ تو سخت ہے شرط، بڑی سخت شرط ہے. وہ آدمی آیا، امام الانبیاء کو بتایا. اللہ نے قرآن کی اور آیت اتار دی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ شرک کو تو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جو چاہے گا معاف کر دے گا، جو چاہے گا معاف کر دے گا. نبی علیہ السلام نے یہ آیت دے کے بھیج دیا. تیسری مرتبہ جا رہا بندہ کس کے پاس؟ چچا کے قاتل کے پاس، چچا کے قاتل کے پاس. اس نے جا کے یہ آیت سنائی. وحشی سن کے کہنے لگا اس میں تو اللہ نے یہ کہا ہے جس کو چاہے گا معاف کر دے گا، شرک تو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جو چاہے گا معاف کر دے گا. کیا اللہ مجھے پتہ نہیں معاف کرنا چاہے گا کہ نہیں چاہے گا؟ کیا پتہ مجھے معاف کرے کہ نہ کرے؟ اس میں تو اللہ نے کہا جس کو چاہے گا معاف کر دے گا. عذر کر دیا. بندہ پھر آیا
کہ وحشی تو کہتا ہے کیا پتا اللہ مجھے معاف کرے کہ نہ کرے، اللہ نے یہ کہا ہے جس کو چاہے گا معاف کرے گا۔ اللہ نے اور ایت اتار دی۔ نبی علیہ السلام کی رحمت للعالمین بھی دیکھو، اور اللہ جل جلالہ کا رحمان ہونا، رحیم ہونا، کریم ہونا یہ بھی دیکھو۔ ایک آدمی کے لیے قرآن کی آیتیں بھی آیتیں، آیتوں کی آیتیں اتارتا جا رہا۔ ہاں کیا پتہ مجھے معاف کرنا چاہے گا کہ نہیں چاہے گا۔ بندہ پھر واپس آیا کہ ویشی تو یہ کہہ رہا۔ اللہ نے اور آیت اتاری، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ اے میرے حبیب آپ کہہ دو، ان کو سنا دو جن بندوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوئیں، مایوس نہ ہوئیں، اللہ سارے ہی معاف کر دے گا، وہ غفور الرحیم ہے۔ نبی علیہ السلام نے چوتھی مرتبہ یہ آیت دے کے بھیجا۔ جب جا کے اس نے یہ آیت سنائی، وحشی کہنے لگا ہاں اب ہوئی بات۔ وہاں سے سفر کر کے مکے آیا، حضور پاک کے سامنے آ کے ایمان لے آیا، اور حضور نے اپنے چچا کو تو نے کیسے قتل کیا یہ سنا، حضور بھی روئے، صحابہ بھی روئے۔ پھر یہ سامنے بیٹھتا تھا، سامنے حضور نے فرمایا وحشی تو میرے سامنے جب بیٹھتا ہے نا، میری تجھ پہ نظر پڑتی ہے، مجھے اپنا چچا یاد آ جاتا ہے، اس پہ تیرا ظلم وہ یاد آ جاتا ہے۔ تو ایسا کر، میرے سامنے نہ بیٹھا کر، ایک طرف بیٹھا کر، یعنی ایک کنارے پہ، سامنے نہ بیٹھا کر۔ اب سن لو پیارے بھائیوں، سامنے بٹھانا گوارا نہیں، اتنا دکھ پہنچا، اتنا صدمہ پہنچا وحشی سے کہ سامنے بٹھانا گوارا نہیں، لیکن رحمت للعالمین یہ دوزخ میں چلا جائے یہ بھی گوارا نہیں۔ 4 مرتبہ آدمی بھیج مسلمان کر کے چھوڑا۔ میں اور آپ کیا کر رہے؟ ہر آدمی اپنا حساب لگائے، ہر آدمی اپنا حساب لگائے۔ دشمن تو دشمن دوستوں کی ہدایت کے لیے، اس کے لیے بھی اتنا نہیں کرتے۔ ایک ایک آدمی پہ پیارے نبی علیہ السلام کیسے جان لگاتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا نبی علیہ السلام سے کہ یہ آیت کیا صرف وحشی کے لیے ہے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ صرف وحشی کے لیے؟ حضور نے فرمایا نہیں، عامت لعامت المسلمین، یہ عام ہے سارے مسلمانوں کے لیے، سارے انسانوں کے لیے۔ جو بھی کفر چھوڑ دے، شرک چھوڑ دے، ہاں بے دینی چھوڑ دے، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اسی طرح حکم بن کیسان، نبی علیہ السلام اس کو اسلام کی دعوت دے رہے، مکے میں تھے۔ مکے میں نبی علیہ السلام کے پاس کچھ آدمی بھی تھے۔ حکم بن کیسان کو نبی علیہ السلام دعوت دینے لگے، وہ مانا نہیں۔ آپ نے پھر دعوت دی، وہ پھر نہیں مانا۔ آپ طرح سمجھا کے، جیسے ایک آدمی کو کئی طریقوں سے سمجھایا جاتا ہے، پیارے نبی علیہ السلام سمجھاویں، پھر تقاضا کرے، وہ کہتا نہیں مسلمان ہوتا۔ جب بہت ہی ہو گئی، نبی علیہ السلام اس کو سمجھاتے زیادہ ہی پریشان ہو گئے۔ سمجھا رہے وہ مانتا نہیں، پھر سمجھا رہے پھر مانتا نہیں۔ جو پاس لوگ کھڑے تھے ان میں حضرت عمر بن خطاب بھی کھڑے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کی نہ ماننے کی بات دیکھ کر بار بار سن کر غصے میں بھرتے گئے۔
اخیر حضرت عمر پھٹ پڑے، بول پڑے، نبی علیہ السلام کو کہا دعنی اضرب عنقہ لا یؤمن حتی الابد، مجھے چھوڑو اے اللہ کے نبی، میں اس کی گردن کاٹ دوں، اس نے اخیر تک نہیں ماننا۔ امام الانبیاء قربان جاؤں آپ پر، میرے ماں باپ قربان، اہل و عیال قربان، بال بچے قربان، مال دولت قربان، میری جان قربان، آپ نے ان لوگوں کی طرف توجہ ہی نہیں کی، مسلسل دعوت دیتے ہی چلے گئے۔ اب میں بتانا چاہ رہا ہوں نبی علیہ السلام ایک ایک آدمی کی خاطر کیسے تڑپے ہیں۔ ویشی کا سن لیا، اب حکم بن کیسان کا بھی سن لو۔ وہ مانتا نہیں، پھر لگے رہے، اخیر وہ مسلمان ہو گیا، اخیر وہ مسلمان ہو گیا۔ یہی عمر بن خطاب کہتے ہیں جب وہ مسلمان ہو گیا مجھے بہت شرمندگی ہوئی اپنے اس کہنے پر جو میں نے کہا تھا چھوڑو میں اس کی گردن مار دوں، اس نے ہمیشہ کبھی بھی مسلمان ہونا ہی نہیں ہے، مجھے شرمندگی ہوئی۔ وہ تو مسلمان ہو گیا، نبی علیہ السلام کی بات میں نے کیوں دخل اندازی کر دی؟ پھر میں نے اپنے دل کو سمجھایا، میں نے کون سا اپنے فائدے کے لیے کہا تھا؟ نبی علیہ السلام پریشان ہو رہے تھے، وہ نخرے کر رہا تھا، پریشان ہو رہے تھے، اس لیے میں نے کہا تھا۔ پھر نبی علیہ السلام ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، جب وہ مسلمان ہو گیا ان کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا اگر میں تمہاری ابھی کی بات کو مان لیتا، اس کی گردن کٹوا دیتا تو یہ دوزخ میں چلا جاتا۔ تم کہتے تھے نا چھوڑ دو میں گردن کاٹ دیں، اگر میں کہتا کاٹ دو تو یہ دوزخ میں چلا جاتا۔ پھر یہی حضرت عمر کہتے ہیں فَأَسْلَمَ، پس وہ مسلمان ہوا، فَحَسُنَ إِسْلَامُهُ، اس کا اسلام بڑا ہی اچھا نکلا، بہترین مسلمان۔ فَهَاجَرَ، پھر وہ مکے سے ہجرت کر کے مدینے گیا، مہاجر بنا۔ فَحَسُنَتْ ہِجْرَتُهُ، اس کی ہجرت بھی بڑی اچھی رہی۔ پھر وہ بیر معونہ کی لڑائی میں اللہ کے رستے میں گیا جس میں 70 قاری شہید ہوئے تھے، ان میں گیا اور شہید ہو گیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راض عنہ، نبی علیہ السلام اس سے راضی تھے جب وہ شہید ہوا بیر معونہ کی لڑائی میں۔ یوں ایک ایک آدمی کو میرے اور آپ کے نبی، میں قربان جاؤں، ایسے ایک ایک آدمی کو یوں کھینچا ہے۔ اس کا نام ہے تبلیغ۔ تبلیغ سنانے کو نہیں کہتے، تبلیغ منتیں کرنا۔